لیکن ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ سلیمانی ہیکل میں خدا کی حضوری تھی. ہیکل کے دو مقام تھے، ایک پاک ترین مقام تھا اور ایک پاک مقام تھا. پاک مقام میں تو کاہن اور لوگ جا سکتے تھے، لیکن پاک ترین مقام میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جا سکے ماں سوائے سردار کاہن کے، اور وہ بھی سال میں ایک بار، اور وہ بھی خون لے کر جاتا تھا. تو عزیزو، جب یسوع المسیح نے اپنا خون، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو بائبل مقدس میں یہ معجزہ لکھا ہوا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا. ہیکل کا پردہ درمیان میں جدائی کی ایک علامت تھا کہ اس پردے کے آگے کسی کو جرأت نہیں. لیکن یسوع المسیح نے جب اپنا نذرانہ پیش کیا تو وہ پردہ پھٹ چکا ہے، اور آج تک وہ پردہ قائم دوبارہ نہیں ہو سکا اور نہ ہوگا. اب ہر کوئی شخص خداوند یسوع المسیح کی موت کے وسیلہ سے، خداوند یسوع المسیح کی قربانی کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس آ اور جا سکتا ہے. کسی بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے. عزیزو، پاک ترین مکان کے اندر جانے کا راستہ کھل گیا ہے، اور یہ شرف صرف اور صرف یسوع المسیح کو حاصل ہے. پردہ کے پھٹ جانے سے خدا تک رسائی کی ایک نئی راہ کھول دی ہے. اب جدائی دور ہو گئی ہے، خدا اور انسان کا میل ہو گیا ہے. دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا. رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ پہلے ہم خدا کے دشمن تھے، لیکن اب مسیح کی موت کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. اسی صلح کا پیغام یسوع المسیح کی پیدائش کے موقع پر آسمان سے فرشتوں نے اتر کر لوگوں کو دیا تھا. عزیزو، ایک آخری بات جس کے بارے ہم غور کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح نے ایک نئے زمانے کا آغاز کر دیا تھا. پرانے زمانے کا خاتمہ کر دیا اور ایک نئے زمانے کا آغاز کر دیا. بائبل مقدس کی ڈاکومنٹری کے مطابق یسوع المسیح کی موت سے قبل یسوع المسیح نے جب اپنا دم، جب اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپی، تو اس سے قبل 4 زمانے گزر چکے تھے. پہلا زمانہ باغ عدن کا زمانہ تھا، جو باغ عدن سے آدم کے نکالے جانے سے لے کر اس کی موت تک رہا تھا. دوسرا زمانہ ضمیر کا زمانہ تھا، یہ زمانہ نوح کے طوفان تک رہا تھا. تیسرا زمانہ حکومت کا یا انسانی بادشاہت کا زمانہ تھا، جو مقدس موسیٰ کے آنے تک رہا تھا. اور یسوع المسیح بھی اسی زمانے میں تشریف لائے تھے. مسیح کی صلیبی موت کے وقت جب انہوں نے تمام ہوا کا کلمہ کہا، تو چوتھے زمانہ یعنی شریعت کے زمانے کے ختم ہونے کا اعلان کیا اور 5ویں زمانے کا آغاز کر دیا. یہ 5واں زمانہ کیا ہے؟ یہ زمانہ فضل کا زمانہ ہے، یہ زمانہ پاک روح کا زمانہ ہے، اور ہم بھی اسی زمانہ میں زندگی گزار رہے ہیں. اب پرانے طور طریقے جاتے رہے اور ہم نئے زمانہ یعنی فضل کے زمانہ میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی کامیابی پر نظر دوڑائیں یا شکست پر. ہم نئے سال کے جس کا آغاز یسوع المسیح نے 5ویں زمانہ کے طور پر کیا تھا، کیا لاہے عمل تیار کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے؟ ہر سال کیلنڈر بدل جاتے ہیں، نئی تاریخیں آ جاتی ہیں. اسی طرح کلیسیا کے زمانہ کے لیے بھی خدا نے دنیا کے لیے
ایک نیا لاہ عمل دے دیا ہے تاکہ پچھلے زمانہ کی ناکامیوں کا ازالہ کیا جائے اور خدا انسان کے ساتھ نئے طور پر چلنا سیکھ سکے۔ آؤ خداوند کے ساتھ نئے طور پر چلیں۔ آپ سب کو برکت ہو خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزوں، یہ 7واں کلمہ ہے اور یہ کامل کلمہ، یعنی کہ یسوع المسیح نے سب باتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ 7واں عدد جو ہے یہ ایک مکمل عدد ہے۔ اس آخری کلمے کا وقت 3 بجے شام کے قریب ہے۔ 3 گھنٹوں سے جو تمام زمین پر اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ 3 گھنٹوں کے بعد سورج غروب ہونے والا ہے اور یہودیوں کا ایک خاص سبت شروع ہوگا، جس کی وجہ سے یہودی اس کام کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع المسیح نے یہ فرمایا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یاد رکھو، ہاتھوں سے مراد اختیار، قوت، طاقت ہے، اور سونپنا سے مراد امانت دینا ہے۔ امانت سونپی جاتی ہے، اور سونپنے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح میں یہ امانت دے رہا ہوں، اسی طرح یہ امانت میں واپس بھی لوں گا۔ میرے عزیزوں، یہ وہ الفاظ تھے جو زبور 31 کی 5ویں آیت میں لکھے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع المسیح نے جب یہ الفاظ کہے تو آئے باپ کے الفاظ اضافی کہے ہیں۔ زبور میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ آئے باپ، یسوع المسیح نے یہ اضافی طور پر کہے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر یہودی ماں پر لازم تھا کہ اپنے بچے کو سکھائے، اور تمام یہودی ہر شام سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ کلمہ جب یسوع المسیح نے ادا کیا تو ہم جان سکتے ہیں کہ آپ بالکل ہوش و حواس، یادداشت، حافظہ و شعور بدستور آپ ٹھیک کام کر رہے تھے۔ کلمے کا مضمون مسیح کی روح ہے، اور 7 باتیں جو بڑی قابل غور ہیں کہ یسوع المسیح انسانی طور پر عام انسانوں کی مانند تھا۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ کلام مقدس کے مطابق انسانی جسم 3 باتوں پر، 3 چیزوں پر مشتمل ہے: روح، جسم اور جان۔ لہذا مسیح کے بدن میں بھی روح اور جان تھی۔ انسانی روح اور پاک روح میں فرق ہے۔ ایک دفعہ یسوع المسیح نے ایک لڑکی کو زندہ کیا تھا، اور لوکا 8واں باب اور اس کی 55 آیت میں لکھا ہے، آخر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع المسیح نے اس لڑکی کو زندہ کیا تو اس کی روح واپس آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک روح اور انسانی روح میں فرق ہے۔ اسی طرح یسوع المسیح میں بھی ان کی اپنی روح تھی۔ پاک روح جو مسیح پر نازل ہوا تھا، جس کے وسیلہ سے وہ ساری خدمت کرتے تھے، وہ خدا کا روح تھا۔ بائبل مقدس میں ہمیشہ خدا کے روح کو مذکر اور انسانی روح کو مؤنث لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے جب یسوع المسیح نے یہ کلمہ ادا کیا تو وہاں پر اپنا روح نہیں بلکہ اپنی روح لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایمانداروں میں بھی اپنی روح اور پاک روح دونوں ہوتی ہیں۔ اگر ایماندار گناہ کرتا ہے تو پاک روح رنجیدہ ہو کر
अलग हो जाता है, लेकिन उसकी अपनी रूह उसमें कायम रहती है। बस जब मसीह ने अपनी रूह बाप के सुपुर्द की तो ये पाक रूह ना था, बल्कि उसकी अपनी रूह थी। यीशु मसीह को अपनी रूह पर मुकम्मल अथॉरिटी थी। यहां पर मसीह ने आम इंसानों से एक फर्क काम किया, क्योंकि तमाम इंसान मासवाए यीशु मसीह के रूह खुदा को नहीं देते, बल्कि उनसे ली जाती है। इंसानों को रूह के निकाले जाने का इल्म भी नहीं होता। वाइस की किताब में लिखा है, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है। यीशु मसीह को अपनी रूह और मरने का दिन दोनों पर इख्तियार था।